وعلي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. یہ دو ہی ہے نا ابھی، آج کافی ہو جائے گی نا. اکتسبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. اس میں لفظ اکتساب پر مختلف لغت نے بحثیں اٹھائی ہیں. کسبہ اور اکتسبہ میں کیا فرق ہے؟ اصل یہ ہے معاملہ. قرآن کریم میں بعض جگہ کسبہ آیا ہے، بعض جگہ اکتسبہ آیا ہے، تو ان دونوں باتوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ سیبویہ جو اہل لغت کے ائمہ میں سے ہیں کہتے ہیں کہ کسبہ کے معنی ہیں اس نے پا لیا، اور اکتسبہ کا مطلب ہے تصرف واجتہد، کہ محض اس نے پایا نہیں بلکہ محنت اور جد و جہد کی ہے اس کو حاصل کرنے میں. تو لفظ اکتساب میں کسب کے مضمون میں محنت اور کوشش داخل ہو جاتی ہے. الکسب الطلب والسعی فی طلب الرزق والمعیشت. کسب کے معنی رزق اور کمائی کے حصول کی کوشش کرنے کے ہیں، جو عمومی کوشش ہے. جب بھی ایک خواہش کرتے ہیں تو کچھ کام تو بہرحال اس کے لیے کرنا پڑتا ہے. تو عام روزمرہ کا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ کام کرنا یہ کسب میں آئے گا، اور بطور خاص محنت کرنا اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقتیں اس میں صرف کر دینا، اس کو اکتساب کہیں گے. اقرب الموارد کہتی ہے یہ ڈکشنری، کسب الشیء یکسب کسبا و کسبا جمعہ. کسبہ کا مطلب ہے، اکتسبہ کی بحث میں کہتے ہیں کسبہ کا مطلب ہے اس نے اسے جمع کیا. کسبہ مال و علم طلبہ و ربحہ، اس نے مال اور علم کو کسب کیا، اس کو جمع کیا اور اس کو نشو و نما دی یا نفع حاصل کیا. ربحہ. کسب الاسم تحملہ، اس نے گناہ کمایا، کسب کیا، اس نے گناہ کا بار اٹھایا. کسبہ کا مطلب ہے یہاں اس کا بوجھ اٹھانا. کسب لأہلہ، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی تلاش کی. امام راغب المفردات میں لکھتے ہیں کہ کسب اس فعل کو کہتے ہیں جسے انسان نفع اور لذت کے حصول کے لیے بجا لاتا ہے. جیسے کسب مال کبھی ہی ایسے عمل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان اسے نفع بخش سمجھتا ہے لیکن وہ ضرر رساں ہوتا ہے، مگر نفع رساں سمجھتے ہوئے کام کرنے کو کسب کہتے ہیں، خواہ نتیجہ فائدہ مند ہو یا نہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ کسب کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے انسان اپنی ذات یا دوسروں کے لیے حاصل کرتا ہے. اس لیے یہ کبھی دو مفعولوں کے ساتھ بھی آتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کسب تو فلان قضا. مطلب ہے کسبہ کا معنی اپنے لیے بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی اور کی خاطر محنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی لفظ کے دو مفعول بنتے ہیں. یعنی میں نے فلاں چیز کمائی فلاں کے لیے، اس کو ایک ہی لفظ کسبہ سے بیک وقت بیان کر دیا جائے گا. اس کی مثال یہ دیتے ہیں
کسب تو فلانن قضا، میں نے فلاں کو کسب کیا فلاں بات. عربی میں تو اس کا یہ اتنا ہی ترجمہ بنے گا لفظی. مراد یہ ہے کہ میں نے فلاں کام فلاں شخص کی خاطر یہ کمانے کا فعل کیا تاکہ اس کو اس کمائی کا نتیجہ پہنچے. تو اپنے لیے یا کسی لیے دونوں صورتوں میں لفظ کسب استعمال ہو سکتا ہے. کسب اور اکتساب کے متعلق ایک اور بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یہ ہو نہیں سکتا کہ امام راغب یہ کہیں کہ صرف نیکیوں کے لیے، کیونکہ آگے مثال وہ دوسری بھی دے رہے ہیں جو نیکیوں کے برعکس ہے. یہ کسی نے لکھنے میں غلطی کی ہوگی کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کسب اور اکتساب. کبھی یہ کہنا چاہتے ہیں غالباً کبھی نیکیوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی برائیوں کے متعلق. نیکیوں کی مثال یہ ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو یہاں بھی مثال گزری ہے کہ مردوں کو ان کی نیکیاں کمانے پر ان کا پورا حق ملے گا اور عورتوں کو ان کی نیکیاں کمانے پر ان کو پورا حق ملے گا. اور برائی کی مثال یہ ہے لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. جہاں نیکیوں کی جزا کا ذکر ہے وہاں لفظ کسب استعمال فرمایا ہے. جہاں بدیوں کا بوجھ ڈالنے کا ذکر ہے وہاں فرمایا لہا علیہا ما اکتسبت. جو جان بھی جو کچھ کمائے گی نیکی کے طور پر، خواہ اس نے بالارادہ جد و جہد اور کوشش کی ہو یا نہ ہو، اس کی نیکی کا فائدہ اس کو دیا جائے گا. لیکن اگر بدی کے لیے اس نے کوشش کی اور بالارادہ بدی کمائی تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر اس کا بوجھ ڈالے گا. یہ اس کے احسان کا ایک اظہار ہے کہ نیکیوں میں کھلے ہاتھ سے سلوک ہوگا اور بدیوں کے معاملے میں بہت احتیاط کے ساتھ کم سے کم سزا کا اصول کار فرما ہوگا. اب کسب اور اکتسابہ کی بحث کا خلاصہ یہی ہے، اکتساب میں بطور خاص محنت ہے، ارادہ شامل ہے. اور ایک اور بات جو اہل لغت نے لکھی ہے اس میں اس کے باب میں یہ بات پائی جاتی ہے، اکتساب اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور کسب کسی کی ذات سے بھی تعلق رکھ سکتا ہے. بس اپنی ذات میں کسی فعل کو خاص کرنا یہ باب افتعال کا ایک خاصہ ہے. تو اس لیے جو فعل جس مادے سے بنا ہے اگر اسے باب افتعال میں ڈھالیں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا اس نے اپنے لیے اس چیز میں بہت محنت کی، اسے خاص کر لیا. اس معنی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. بس اس لحاظ سے قرآن کریم میں ہر جگہ لفظ اکتساب کے معنی سمجھے جا سکتے ہیں، خواہ یہ نیکیوں پر استعمال ہو خواہ بدیوں پر. اب تمنی کی بحث ہے یہ تمنی کیا چیز ہے؟ یہاں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، کہ جو کچھ اللہ نے فضل فرمایا ہے کسی پر اس بارے میں تمنا نہ کیا کرو. حضرت خلیفۃ المسیح اول اس میں لکھتے ہیں ایسی آرزوئیں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہ ہو نہ کرو. لیکن تمنا کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسی آرزوئیں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو. یہ غالباً ترجمہ اس موقع اور محل کے مطابق ہے. جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہاں تمنا کا یہ مطلب بنے گا کہ اگر تم یوں ہی تمنا کرتے پھرو گے یہ دیکھ کر کے فلاں کو یہ مل گیا فلاں کو یہ مل گیا تو یہ تمنائیں عکارت جائیں گی اور بیکار ثابت ہوں گی. بس ایسی فضول آرزوئیں نہ کرتے پھرو جو دعا نہیں بن سکتی، وہ خدا کی ہدایت کے خلاف ہیں اور تمہیں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا.
ولا تمنا، اللہ تعالیٰ کچھ تو انسان کو بلا معاوضہ دیتا ہے جو صفت رحمانی سے ملتا ہے، اور کچھ بدلے میں جو صفت رحیمی کا عطیہ ہے، حسن و جمال وغیرہ، بس اس میں دخل نہ دو۔ مراد یہ ہے کہ یہاں جس تمنی کی بات ہو رہی ہے، لا تمنا ما فضل اللہ بعبادکم، یہ انسانی صلاحیتوں کے فرق اور امتیاز سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ عورت کی جنس کو مرد کی جنس کے مقابل پر کچھ کم ملا ہے، مرد کو کچھ زیادہ ملا ہے، اس لیے عورتیں مردوں والی چیزیں حاصل کرنے کی تمنا نہ کریں۔ یہ اکثر جو غلطی کرنے والے مترجمین ہیں یا مفسرین، انہوں نے یہ معنی نکال کر اس آیت کو بہت سے اعتراضات کا نشانہ بنا دیا ہے، اور ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش میں اس کا مضمون بگاڑ کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں قرآن کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں جس پر مستشرقین ہنستے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنی الہی تعلیم کو بگاڑنے کی غلطی کرتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ اکثر معصومیت میں کر رہے ہیں۔ بعض اپنے مسالک ثابت کرنے میں بالارادہ بھی قرآن کے معنی مروڑ کر بدلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، مگر یہاں ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہاں رواجاً بعض باتوں کے ورثے میں پانے کے نتیجے میں بعض آیتوں کے ایک دفعہ غلط ترجمے شروع ہو جائیں تو پھر وہ سلسلہ آگے ختم نہیں ہوتا۔ بس کیونکہ وہ معاشرہ، عرب معاشرہ، مرد اور عورت کے درمیان ایک مقابلے میں بٹ چکا تھا۔ ایک لمبے عرصے سے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، عورت کو بالکل حقیر اور پامال کر کے اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں رہنے دی گئی جو عام انسان کی حیثیت ہوتی ہے، بلکہ جائیداد بنا دی گئی، ایسی جائیداد کہ غلامی سے بھی بڑھ کر اس جائیداد پر تصرفات کا حق تھا۔ اسلام نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس کے بعد قبول تو کر لیا گیا، لیکن دل میں اس کی کسک رہی ہے باقی، یہاں تک کہ ایسے ایسے صحابہ جو نہایت عظیم الشان ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور فدائیت میں درجہ کمال کو پہنچے، وہ بھی عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک پر وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا، یا رسول اللہ آپ نے تو ان عورتوں کی زبانیں کھول دی ہیں، کبھی مجال تھی ان کی ہمارے سامنے سر اٹھا کے بات کریں؟ تو یہ پس منظر ہے جس میں آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو عورتوں اور مرد کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ غالب مرد سوسائٹی جس نے ان آیات کا ترجمہ اس وقت کیا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا جو غیر معمولی اثر تھا وہ 1، 2، 3، 4 صدیوں میں ویسا نہیں رہا، اور لوگوں نے اپنے تمناؤں کی منمانی کر کے اپنی تمناؤں کے معنی مطلب مرضی کے معنی شروع کر دیے، اور تمنی کے بحث میں یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ تمنی کی بحث ہو رہی ہے اور نفس کی تمنا سے ترجمہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھ کر اس میں لفظ تمنی کے صحیح استعمال کو سمجھیں۔ بس یہ ساری بحثیں پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ صفت رحمانی کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو فضیلتیں بخشی ہیں، ان میں حسن ہے، ان میں ذہنی صلاحیتیں ہیں، ان میں جسمانی قابلیتیں ہیں، ان کے اوپر جب تم یہ تمنا کرو گے کہ ہمیں وہ مل جائے جو اس کو ملا ہے، وہ مل جائے جو اس کو ملا ہے، تو اس کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح اول فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ بیکار تمنائیں ہیں، کیونکہ اب تمہاری خواہشوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر صلاحیت کو یکساں تو نہیں کر سکتا، اسے جو خدا تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگز ہے،
تمام فلسفہ تخلیق کا وہ باطل ہو جائے گا۔ تو ان معنوں میں بیکار تمنا ہے کہ تم خدا تعالی کی تقدیر کا رخ کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو، ہر اس چیز پر نظر کر کے جو کسی اور کو بہتر ملی ہے اس کی خواہش کرتے ہوئے، یہ توقع رکھتے ہوئے اللہ سے کہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتے ہوئے تمہیں اتنا ہی حسین بنا دے جو سب سے زیادہ حسین ہے، اتنا ہی طاقتور کر دے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مختصر زبان میں بہت بڑی بڑی باتیں، لمبی باتیں کہہ جاتے ہیں، اس لیے آپ کے جو تبصرے ہیں یا نوٹس ہیں ان کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ تمنائیں ہیں جو صفت رحمانیت سے اور صفت رحیمیت سے تعلق رکھنے والی باتوں میں ہیں۔ ایسی باتوں میں تم تمنا کر کے کسی اور پر رشک یا حسد کی نظر نہ ڈالو، اور یہ خواہش نہ کرو کہ ہر چیز جو خدا کسی کو عطا کرتا ہے بطور فضل کے بعین ہی وہی چیز تمہیں بھی عطا ہو۔ پھر آخر پر فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا، اس بحث کے آخر پہ کہتے ہیں انسان کے لیے کچھ کرنے کے کام ہیں، ان کاموں میں اللہ کا فضل مانگو۔ ہر انسان کو جو کرنے کی تاکید ہے، کچھ کرنے کے کام ہے، مراد یہ ہے ہر شخص کے لیے ایک عمل ہے جو اس کے لیے کھول دیا گیا ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ ان کی زندگیوں کا اعمال نامہ بڑی وضاحت سے پیش کر دیا گیا ہے، ان کے دائرے معین کر دیے گئے ہیں کہ تم اس دائرے میں یہ کام کرو، تم اس دائرے میں یہ کام کرو۔ اب مرد کا دائرہ جو ہے اس میں محنت کرنا، کمانا، قومی دفاع وغیرہ وغیرہ، اور گھر کی عمومی نگرانی کا ایک آخری سربراہ کے طور پر سر انجام دینا۔ عورتوں کے اپنے دائرے ہیں۔ تو خلیفہ مسیح اول جو کہتے ہیں انسان کے لیے کچھ کرنے کے کام ہیں، تو یہ مراد ہے کہ ہر انسان کے لیے کچھ خدا تعالیٰ نے کام مقرر فرما رکھے ہیں، ان کاموں میں اللہ کا فضل مانگو، بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو زیادہ ملا ہے اس پر نظر رکھ کر اپنی تمناؤں کے رخ پھیر دو۔ جو کام کرنے کے ہیں ان میں فضل مانگو کہ جتنا ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ نتیجہ ملے۔ یہ منطوق ہے اس آیت کریمہ کا حضرت خلیفہ مسیح اول کے نزدیک۔ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہونے کی تمنا جائز نہیں، اب یہ بھی نکال لیا ہے، اور یہ شکر ہے اس زمانے میں ہوئی ہے بات جب ابھی سیکس بدلنے کی بات نہیں ہوا کرتی تھی، ورنہ بڑے سخت فتوے آ جانے تھے اس دور میں بھی۔ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہونے کی تمنا ہی جائز نہیں، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد ہونے کی تمنا جائز نہیں۔ پھر اس کا ترجمہ یوں پیش کیا گیا ہے، بلخی کے نزدیک اس آیت کی روح سے کسی مرد کے لیے تمنا کہ کاش وہ عورت ہوتا، یا کسی عورت کے لیے تمنا کہ کاش وہ مرد ہوتی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی اگر بعض پہلوؤں سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ تمنا ناجائز ہو اگر خدا سے شکوے کا رنگ رکھتی ہو، اور اگر بعض مردوں کی ان خوبیوں پر نگاہ رکھ کر یہ تمنا پیدا ہوتی ہو جو ان کو بعض اعلیٰ مراتب تک پہنچا دیتی ہیں، تو میرے نزدیک اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔ بس یہ جو فتویٰ ہے یہ کلیتاً غلط یا کلیتاً صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا، بعض باتوں میں صحیح اور بعض باتوں میں غلط۔ ولا تتمنوا کا ایک معنی ہے لیا گیا ہے حسد، کہ دوسروں کو خدا کی عطا کردہ جاہ و عشمت اور مال و دولت پر حاسدانہ نگاہیں نہ ڈالا کرو۔ یہ ترجمہ صرف اس آیت کی تشریح کا محتاج نہیں ہے، یہ ترجمہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلا پڑا ہے۔ کسی کو بدنیت سے نہیں دیکھنا، کسی کے لیے بری خواہش نہیں کرنا، ہر ایک کے لیے اچھا چاہنا، اور حسد نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ آخری صورتوں میں واضح ہو گیا ہے۔ اس لیے ان
ان ہدایتوں کی روشنی میں ولا تتمنوا کا یہ معنی کرنا جائز ہے کہ حسد کی نگاہیں نہ ڈالو ان لوگوں پر جن کو خدا تعالیٰ نے کوئی فضیلت بخشی ہے۔ جہاں تک رشک کا تعلق ہے، حسد اور رشک میں فرق کیا ہے، یہ بات ایک سمجھنے والی ہے۔ حسد دراصل وہ خواہش ہے جو لازماً کچھ منفی رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اگر کسی شخص کی کوئی خوبی دیکھ کر ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس وجہ سے وہ اپنی خوبی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں، لیکن اس کا محرک تکلیف ہے، تو یہ اگر ہلکی خواہش بھی ہو تو حسد ہے۔ حسد میں دکھ اور تکلیف کا پہلو لازماً شامل ہوتا ہے۔ حسد میں ایک بھڑکی، ایک آگ کا مضمون پایا جاتا ہے جس میں انسان جلتا ہے۔ رشک اس سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ رشک میں لطف اور محبت کا مضمون ہے۔ ایک انسان کسی دوست پر، کسی پیارے پر محبت کی نظر ڈالے اور دیکھے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، تو کوئی کہے کہ کاش مجھے بھی یہ ملتی، میں بھی ایسا ہوتا۔ اس میں ایک ذرہ بھی منفی پہلو نہیں ہوتا، بلکہ تعریف کا ایک اظہار ہے کہ تم جو ایسے ہو میں بھی تمہارے جیسے ہی ہو جاؤں۔ بس تمام سنت کی پیروی رشک کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حسنہ کی پیروی اگر رشک نہ ہو تو ہوگی نہیں۔ رشک کا مطلب ہے کسی اعلیٰ چیز کو محبت اور پیار کی نظر سے اس طرح دیکھنا کہ اسے اپنانے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ اور حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کی اچھی چیز کو تکلیف اور نفرت کی نظر سے اس طرح دیکھنا کہ اس سے مٹا دینے کی خواہش اور اپنے اندر اس چیز کو حاصل کر لینے کی خواہش پیدا ہونا۔ بس یہ دو کھلے کھلے فرق ہیں جو تمنا کو کبھی رشک میں اور کبھی حسد میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو جو یہاں مضمون ہے لا تمنا، آیت کے الفاظ ہیں ولا تتمنوا ما فضل اللہ، میرے نزدیک یہ نیوٹرل لفظ ہے یہاں، نہ اس میں رشک کا مضمون ہے نہ اس میں حسد کا مضمون ہے، بلکہ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی تفسیر کے حوالے سے جو میں نے سمجھا آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہاں ایک عمومی مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو پلان آف تھنگز ہے، اس نے جس حکمت اور فلسفے کی بنا پر کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا اس کا ایک لازمی جز ہے۔ اس تقدیری ڈھانچے اور اس کے نقشے کو بدلنے کی کبھی کوشش نہ کرو، اپنی خواہشوں میں بھی کوشش نہ کرو۔ ہاں، اپنے لیے جو کچھ مانگنا ہے وہ اس کے رحم اور رحمانیت یا رحیمیت کے حوالے سے بے شک مانگو۔ بس یہ معنی ہیں جہاں جو نیوٹرل ہیں، نہ اس میں رشک کا مضمون ہے نہ اس میں حسد کا مضمون ہے۔ مگر چونکہ حسد اور رشک کی بحثیں اٹھائی جا چکی ہیں، اس لیے علماء اس کی تفسیر میں بعض ایسی احادیث بھی پیش کرتے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان باتوں میں رشک جائز ہے۔ رشک تو ہر جگہ جائز ہے جیسا کہ میں نے تعریف کی ہے، مراد یہ ہے کہ یہاں اگر خواہش پیدا ہو تو اس کو ہم حسد نہیں کہیں گے، اس کو رشک کہیں گے، یہ معنی ہے اس کا۔ حدثنا الحمیدی سمیت عبداللہ ابن مسعود قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل عطاہ اللہ مالا۔ اب یہ جو لفظ ہے لا حسد الا، اس کے مطلب یہ میرے نزدیک تو محل نظر ہے، بخاری کی حدیث ہے، اس لیے اس لفظ حسد کو اسی طرح قبول کر لیا گیا ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ عربی لفظ میں حسد کے معنی منفی کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کی تشریح خاص طور پر توجہ سے کرنی ہوگی۔
کیونکہ قرآن کریم نے تو لفظ حسد کو محض منفی معنوں میں استعمال فرمایا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، جب بھی کوئی حسد کرے تو اس کے ساتھ شر ہی ہوگا پیدا، اس کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی ہے. تو اس لیے میرے نزدیک، جیسا کہ ایک اور موقع پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے کے متعلق ایک مفتاح آپ کو بتائی تھی، یعنی وہ چابی جس سے سمجھا جا سکتا ہے. بعض دفعہ آپ دوسرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں گویا انورٹڈ کامرز میں ہے، اور اس کی ایسی تشریح کر دیتے ہیں کہ اس کا منفی پہلو اور غلط معنی جو سمجھا جاتا تھا وہ دور کر دیا جاتا ہے. بس معلوم ہوتا ہے عربوں میں اس زمانے میں بعض لوگ حسد کا استعمال کرتے تھے رش کے معنوں میں بھی اور حسد کے معنوں میں بھی، اور یہ تفریق نہیں کیا کرتے تھے. تو غالباً اس نقطۂ نگاہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو باتوں کے سوا حسد کسی چیز میں بھی جائز نہیں. اور جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں جو اس لفظ حسد کو حسد کے مضمون سے ہی باہر نکال دیتی ہیں. اس کا ترجمہ رش کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. فرماتے ہیں رجل اتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل اتاہ اللہ الحکمت فہو یقضی بہا ویعلمہا. یعنی ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، تو وہ حق معاملے میں خرچ پر اس مال کو ہلاک کر دے. یعنی ایسا شخص جس کو خدا تعالیٰ نے بکثرت مال عطا فرمایا ہو اور وہ نیک خرچ پر جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کیے جاتے ہیں ان کو بے دریغ خرچ کر دے، یعنی ہلاک کر دے. اب یہاں حسد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حسد میں تو حرص، کمینگی، ایسے مضامین داخل ہوتے ہیں. اور ایسا شخص جس کے پاس مال رہے ہی نہ، وہ سارا لٹا بیٹھے، اس پر کسی نے حسد کیا کرنا ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ حسد کا لفظ ایک عام استعمال میں بے محل بھی بولا جاتا ہوگا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو موقع ہے اس کو تم حسد بھی کہو گے تو جائے گا، کیونکہ اس کا نام جو مرضی رکھ لو، یہ بات نیکی کی ہے کہ ایسے شخص کو دیکھو جو اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دے، ویسا بننے کی خواہش کرو تو اس کا نام جو بھی رکھو، حسد کہو یا رش کہو، یہ باہر موقع بہت اچھا ہے، اس موقع پر یہ جائز ہے. دوسرے وہ جس سے خدا نے حکمت عطا کی اور وہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے مطابق تعلیم دیتا ہے. اب اس میں بھی حسد کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ موقع ہی رشک والا ہے. حکمت کے ساتھ کوئی باتیں کرتا ہے، حکمت کی آگے تعلیم دیتا ہے. یہاں اس پر اگر حسد کا معنی لیا جائے کہ حسد جائز ہے تو پھر ایک منفی معنی پیدا ہو جائیں گے جو ہو ہی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر. یہاں اگر حسد اور رشک کے الگ الگ معنی رکھیں تو یہ مطلب بنے گا کہ وہ شخص جو کسی کی حکمت کی بات پر جلن محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے، وہ حکمت سے عاری ہو جائے، جیسا کہ انبیاء کی حکمت پر ان کے مخالفین ان معنوں میں حسد کرتے ہیں. تو کیا لفظ حسد کتابیں یہ جائز ہو جائے گا؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ حسد بے شک استعمال ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رشک کے سوا اور کوئی مضمون نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کسی کی حکمت کو دیکھ کر اور حکمت کی تعلیمات کو دیکھ کر کسی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی ہی حکمت عطا فرمائے اور میں اسے خدا کی راہ میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کروں، تو اسے
منفی معنوں میں حسد سمجھنا غلط ہے۔ حسد کی جو تعریف امام راغب نے فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں حسد ہر اس تمنا کو کہیں گے جس کے نتیجے میں قتل اور ناجائز مال کھانے پر انسان کو اکسایا جاتا ہے یا انسان کے دل میں اس کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ بس وہ صرف قتل اور ناجائز مال کی بحث نہیں ہے، ہر وہ چیز جس میں انسان بدی کی طرف مائل ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے میں، اس کا منبع حسد ہے۔ ہر وہ چیز جس میں انسان نیکی کی طرف مائل ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے میں، اس کا منبع رشک ہے۔ بہرحال علامہ راضی جو فرماتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ قفال رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک اور مسلمان عالم بزرگ کا ذکر کر کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ناجائز طریق سے اموال کھانے اور کسی جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور اس آیت میں ایسی بات کا حکم دیا جس کے باعث ان مناہی کو ترک کرنا ان پر آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں تو وہ ذکر نہیں ہے، چند پہلے وہی، یعنی مان پہلے مراد میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کوئی یہ حوالہ دیکھ کے 32ویں آیت نہ سمجھ لے۔ 32ویں آیت دیکھیں نا کیا ہے، 32ویں آیت جو ہے اس میں تو ہے ان تجتنبوا کبائر، ہاں وہ تجتنبوا کبائر والی آیت ہے۔ تو یہ کہیں غلطی سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ 32ویں آیت میں مراد ہے۔ حضرت امام راضی نے جو قفال کا قول بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اس سے پہلے دو تین آیتیں پہلے یہ مضمون گزر چکا ہے کہ ناجائز طریق سے اموال کھانا نہیں چاہیے، ناحق قتل نہیں کرنا، اور اس بارے میں بڑی سختی سے مناہی فرمائی گئی ہے۔ کہتے ہیں یہاں یہ طریق سکھایا گیا ہے، یہ عادت سمجھائی گئی ہے، اگر یہ عادت اختیار کرو گے تو وہ باتیں جن کو منع کیا گیا ہے اس متعلقہ آیت میں 31ویں آیت ہے 30ویں آیت میں، ان باتوں کی طرف تمہاری توجہ ہی نہیں پیدا ہوگی۔ یعنی یہ نقطہ بیان فرمایا گیا ہے امام راضی کی طرف سے بحوالہ قفال کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعتاً قتل ناحق سے بچو، اگر تم چاہتے ہو کہ حرام مال کھانے سے کلیتاً مجتنب رہو، تو حسد کو اپنے اندر نہ آنے دینا، اور دوسرے کی اچھی چیز پر حرص کی نظر ڈالنا ہی نہیں۔ اگر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ پہلا قدم ہی اس سمت میں نہیں اٹھے گا جو سمت بالآخر قتل ناحق اور مال حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا تفصیلی نقطہ ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں، قتل نفس اور ناجائز طور سے مال لینا جوارے کے ذریعے سرزد ہونے والا اعمال ہیں۔ اس لیے جوارے کا عمل روکنے کے بعد وہ اندرونی خیالات جو جوارے کے عمل پر منتج ہوتے ہیں ان کی صفائی کی تعلیم دے دی۔ یعنی پہلے یہ بتایا کہ یہ اعمال جو تم سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں یہ حرام ہیں، ہرگز یہ کام نہیں کرنے۔ پھر نیتوں کی پاکی اور صفائی کی تعلیم دی تاکہ نیتوں سے وہ فساد اٹھے ہی نہ جو بالآخر جوارے یعنی انسانی اعضاء کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا کرتے ہیں۔ ذہب ابن عباس و ابو عبداللہ رضی اللہ عنہم
ان سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ان سے اسی آیت کے تعلق میں یہ بات مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ دیا انہوں نے. ذهب ابن عباس و ابو عبداللہ رضی اللہ عنہم فقط روی عنہما فی الآیت. یہ جو تفسیری باتیں حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہوتی ہیں اس میں ایک یہ بات بھی خاص قابل توجہ ہے کہ بڑے محتاط لفظوں میں مجہول اشارے ملتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ ایک صحابی کی اپنی تفسیر ہے جو اس آیت کے متعلق اس نے سمجھی. اور جب اس طرح کے الفاظ ہوں روی عنہما فی الآیت ہے تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ درست نہیں. مگر غلطی سے آج کل ایسی تمام روایتوں کو حدیث کے عنوان کے نیچے لے آتے ہیں، جبکہ ٹیکنیکلی اگر صحیح اصطلاح استعمال کی جائے تو وہ تمام باتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی طور پر خود نہ فرمائی ہوں بلکہ صحابہ نے اپنی آراء پیش کی ہوں، وہ حدیث کے عنوان کے نیچے بیان ہی نہیں ہونی چاہیے، وہ اثر کے عنوان کے نیچے بیان ہونی چاہیے. ایسی تمام روایات جو صحابہ تک پہنچ کر ٹھہر جائیں ان کو آثار کہا جاتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ان کو حدیث کہا جاتا ہے. بس شان نزول میں بھی یہ بات میں بیان کرنا بھول گیا تھا. یاد رکھیں اکثر آثار ہیں، وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں یہ ہوا تھا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. یہ ان کی رائے ہے دیکھنے والوں کی کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا. یہ بھی بیان کر دیں گے بعض دفعہ کہ فلاں نے پوچھا تھا. پوچھنے کی حد تک ہم مان جائیں گے، مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے پوچھنے کے نتیجے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو پھر وہ حدیث ہے. بس یہ فرق آپ کو باریک پیش نظر رکھنے چاہیے، اس سے آپ کو تفاسیر کو سمجھنے میں زیادہ آسانی پیدا ہو جائے گی، زیادہ آسانی ہو جائے گی. بہرحال یہ روایت ہے کہ تم میں سے ان دونوں سے یہ بات ثابت ہے، ابن عباس اور ابو عبداللہ سے، کہ کوئی یہ نہ کہے کاش کہ میرے پاس وہ مال، نعمت اور خوبصورت عورت ہو جو فلاں شخص کے پاس ہے. یہ حسد ہوگا. اسے چاہیے کہ یہ دعا کرے اللہم آتنی مثلہ. اسے یہ چاہیے کہ یہ دعا کرے مجھے ویسی چیز دے دے. تو یہ ایک اور دلچسپ فرق بنا دیا ان لوگوں نے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ کسی خوبصورت عورت کو کسی کے پاس دیکھے تو یہ دعا کہ یہ مجھے دے دے یہ منع ہے اس آیت میں. اس کی بجائے یہ دعا جائز ہے اور بے شک مانگے کہ جیسی اس کی بیوی ہے ویسی ہی مجھے بھی دے دے، جیسی اس کی گھوڑی ہے ویسی ہی مجھے بھی عطا کرے، جیسی اس کی کار ہے ویسی ہی مجھے بھی دے دے. تو وہ نہ مانگے مگر اس جیسی مانگ لے. تو یہ دعاؤں کے کئی ہیلے بیان کیے گئے ہیں، مگر اعلیٰ اور افضل بات یہی ہے کہ انسان خدا سے اس کا فضل مانگے بس، اور اس پر چھوڑ دے کہ کون سا فضل اس کے حق میں بہتر ہے. امام شوکانی کہتے ہیں رشک کرنا جائز ہے، اور رشک ان معنوں میں جو میں نے بیان کیے ہیں اگر وہ تعریف صحیح ہے رشک کی تو پھر یہ بحث ہی بیکار ہے کہ رشک جائز ہے کہ نہیں. وہ واضح طور پر قطعی طور پر جائز ہے، کیونکہ میرے نزدیک سنت کی پیروی کا منبع رشک ہے. اگر رشک انسان میں نہ ہو تو کسی اچھی چیز کی پیروی نہ کرے.
ہر اچھی چیز کی حصول کی کوشش کرنا اگر رشک کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور ہر اچھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا حسد کے منبع سے جب پھوٹتا ہے تو اس میں دوسرے کے لیے اس کے ازالے کی خواہش بھی شامل ہو جاتی ہے، اپنے لیے حصول کی اور دوسرے کے لیے ازالے کی۔ بس یہ ایک قطعی تفریق کا طریق ہے جو رشک کے مضمون کو حسد سے الگ کر دیتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے، حسد کی بجائے رشک کرتے ہوئے آگے بڑھو، یہ مضمون ہے۔ وہ ایک تقریر سے حوالہ ہے لمبا، اس کو سارے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، مگر خلاصہ کلام وہی ہے کہ فاستبقوا الخیرات کا مضمون ہے۔ وہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی تمنا رشک سے پھوٹتی ہے، بس رشک ہر صورت میں جائز ہے، بلکہ اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ حسد ہر صورت میں ناجائز ہے اور اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ علامہ ابو حیان للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے الگ الگ فرائض ہیں۔ ایک جماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے لیے الگ الگ فرائض مقرر کیے ہیں۔ اب ایک جماعت کے نزدیک کیا مطلب ہے؟ تو ظاہر بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں روزمرہ زندگی کے معمول ہیں ان میں مرد اور عورت کی تخلیقی فرق کے لحاظ سے ان کے فرائض میں فرق کیا ہے۔ جہاں تخلیقی فرق نہیں ہے وہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس یہ اہم نقطہ ہے، جس کو آپ سمجھیں تو بہت سے یورپ میں پیدا ہونے والے اعتراضات کا جواب میسر آ جاتا ہے۔ مجھ سے یورپ اور امریکہ وغیرہ میں، مغربی دنیا میں اکثر عورتوں اور مردوں کے درمیان تعلیم میں تفریق کے متعلق سوال کیے جاتے ہیں، اور جب بھی یہ سوال اٹھا ہے اسی زاویہ نگاہ سے میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سوال مطمئن نہ ہوا ہو۔ ان کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ تم نے اسلامی تعلیم کے فرق کو تو دیکھا ہے، مگر عورت اور مرد کی تخلیق کے فرق کو نہیں دیکھا، اور اگر تم یہ فرق دیکھو اور سمجھو تو تمہیں فوراً سمجھ آ جائے گی کہ فلاں تعلیم جس میں مرد اور عورت کے درمیان تفریق کی گئی ہے لازماً ایسی ہی ہونی چاہیے تھی، ورنہ ناانصافی ہو جاتی۔ عورت جس وضع خطہ پہ بنائی گئی ہے اس میں بعض اچھے پہلو ہیں، یعنی ایسے پہلو ہیں جو ہر پہلو سے قابل تعریف ہیں، اور ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت سے فرمایا۔ قرآن کریم نے ان کی طرف توجہ دلائی کہ تمہارے لیے جو عورت کا ساتھ مقرر کیا گیا ہے تاکہ تم سکینت حاصل کرو، وہ تمہاری تسکین کا موجب ہے، تمہارے لیے دل کی فرحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا موجب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے راحت پہنچاؤ۔ تو عورت کے اندر بعض ایسی خوبیاں ہیں، اس کی نرمی، اس کی ملاطفت، اس کا مرد کو آرام پہنچانے کے لیے قربانی کرنا، جو اس کی کانسٹیٹیوشنل تبدیلیوں کے نتیجے میں ہے، کیونکہ اس نے بچے پیدا کرنے تھے، اور بچوں کو پالنے کے لیے جو رحمت اور ملاطفت چاہیے وہ عام مردوں کے مقابل پر بہت زیادہ ہے، جس کی ضرورت ہے۔ تبھی مرد اور عورت کے تربیت کے معاملات میں دائرے خدا تعالیٰ نے الگ الگ فرما دیے۔ عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہے، کچھ اس 9 مہینے کے دور میں اس کا تعلق جو جنین سے قائم ہو گیا ہے وہ خاوند کا ہو ہی نہیں سکتا، ایک غیر معمولی تعلق ہے۔ اب یہ ایک ایسی تفریق ہے جس کو کوئی بھی دنیا کی ویمنز لب کی تحریک مٹا ہی نہیں سکتی۔
جتنی عورتیں تحریک کرتی ہیں باغیانہ کہ مردوں سے یہ چھین لو وہ کر دو، وہ یہ کیسے مٹا سکتی ہیں کہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، مرد بچہ نہیں پیدا کرتا، اور اس کے نتیجے میں عورت کو وہ دل بخشا گیا ہے جو مرد کے مقابل پر روزمرہ بچوں کی نگہداشت کے لیے بے حد قربانی کرتا ہے۔ مرد کو جب پڑھے تو پھر سمجھ آتی ہے وہ بعض دفعہ ماں جاگی ہوتی ہے اور مرد کہتا ہے کیا چھوڑ ڈالا وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور کروڑ بدل کے سو جاتا ہے۔ نرم دل بھی ہوتے ہیں مرد، استثناء بھی ہوتے ہیں، مگر کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، کانسٹیٹیوشنلی دونوں میں فرق ہے، اور اس فرق کے نتیجے میں جو تعلیم ہوگی وہ لازماً الگ الگ ہونی چاہیے۔ ایک جیسی ہو تو ناانصافی ہوگی، حالانکہ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ ایک جیسی چیز تعلیم ہو تو انصاف ہے۔ اس کی مثال میں ان کے سامنے یہ ظاہر پیش کیا کرتا ہوں کہ آپ جو عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیمیں ہیں ان سے مطالبہ کروائیں کہ اولمپکس میں دوڑوں میں بھی عورتوں اور مردوں کی اکٹھی کروا دی جائے، باکسنگ میں بھی اکٹھی کروا دی جائے، ویٹ لفٹنگ میں بھی اکٹھا ہو جائے سب کچھ، غرضے کے ہر مقابلے میں جس میں رگبی بھی شامل ہو اس میں عورتوں اور مردوں کی اکٹھی ہو۔ یہ کیوں نہیں کرواتی ہیں آپ تحریک؟ ناانصافی نہیں کر رہی ہیں آپ؟ یہاں آپ مردوں سے ناانصافی کر رہی ہیں، لیکن ہر معقول آدمی جانتا ہے کہ ناانصافی نہیں ہے۔ مردوں کو جو خدا نے ایک فضیلت بخشی ہے قوا کی، وہ فضیلت قوا کے مختلف استعمال کی خاطر ان کو دی گئی ہے، اور اس میں کوئی ناانصافی کا مضمون نہیں ہے۔ اس کے تقاضے بعض ذمہ داریاں ان پر ڈالتے ہیں، بعض بوجھ ان پر ڈالتے ہیں، ان کو جنگوں کے موقع پر غیر معمولی جسمانی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کو روزمرہ کمائی میں غیر معمولی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا بھٹیوں کے کام ہیں، بھٹی کے کام اور بھاری بوجھ اٹھانے کے کام، ان میں جو مزدوری ہوگی تو فرق کیا جائے گا عورت اور مرد کے درمیان، اگر نہیں کرو گے تو یہ ناانصافی ہے۔ بس یہ بحث کے لیے رجال نصیب مما اکتسبوا، اس کا ایک جماعت کے رائے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہر انسان جانتا ہے کہ مرد اور عورت کے اعمال ان کی کانسٹیٹیوشن یعنی ان کے جسم کی بناوٹ سے ایک براہ راست رابطہ رکھتے ہیں۔ ان اعمال کے دائرے میں جو مختلف جسمانی ساخت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تعلیم کا الگ ہونا ایک لازمی بات ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو یعنی گڈمٹ کر کے تو پھر تفسیر میں فرق کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے، مگر بات پوری طرح کھلتی نہیں۔ یعنی بعض مفسرین نے ان معاملات کو گڈمٹ کر دیا ہے، مگر میرا خیال ہے یہ جو لکھنے والے ہیں علامہ ابو حیان الاندلسی، ان کی بات میں مجھے اس پہلو سے وزن دکھائی دیا، اس لیے میں نے اس کو آپ کے لیے رکھا ہے۔ اگرچہ اس بات سے مجھے اتفاق نہیں کہ یہاں تمنا سے مراد یہ ہے کہ کوئی یہ تمنا کرے کہ فلاں عورت کو جو صفت ملی ہے وہ مجھے ملے، عورت تمنا کرے فلاں مرد کو جو صفت ملی ہے وہ مجھے ملے۔ وہ مضمون ہی بالکل الگ ہے، وہ انفرادی تفریق کا مضمون ہے۔ ہر فرد بشر دوسرے فرد بشر کے مقابل پر کچھ صلاحیتیں رکھتا ہے، ان صلاحیتوں میں تم ہر وقت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یا کھینچ کھینچ کر ان چیزوں کو ہضم کرنے اور گھسیٹ کر اپنے لیے لے آنے کی خواہشیں نہ کیا کرو، یہ لغو بات ہے۔ تفریق رہے گی انسانی معاملات میں، ساری زندگی تفریق سے بھری پڑی ہے، کوئی اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہاں تک درست۔ مگر یہ کہ عورتوں اور مردوں کے آپس میں جو فرق ہیں تفریقی، ان کے متعلق یہ آیت کہہ رہی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا، مگر جہاں تک ان کی ذمہ داریوں کی تقسیم کا تعلق ہے یہ درست ہے۔ وہ ایک جماعت کہے یا 10 جماعتیں کہیں یا کوئی بھی نہ کہے، اپنی ذات میں یہ حقیقت قائم رہے گی۔
چنانچہ یہ پہلو جو انہوں نے بیان فرمایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد، معاش کی فراہمی اور تکلیف شاقہ مثلاً امور مملکت اور قضاء اور حساب و کتاب وغیرہ کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ اور تکالیف شاقہ میں امور مملکت، حالانکہ امور مملکت کے لیے تو عورتیں بھی اس قدر جد و جہد کرتی ہیں کہ امور مملکت شاقہ نہیں ہے، امور مملکت کا حاصل کرنا شاقہ ہے، اور اس کے لیے وہ جان پر بھی کھیل جاتی ہیں۔ مگر بہرحال انہوں نے چونکہ یہ عقیدہ اپنا لیا تھا کہ عورت کو کسی حکومت کا سربراہ بننا جائز نہیں ہے اسلام میں، جو بالکل غلط عقیدہ ہے۔ دینی امور میں جو مخصوص دینی امور ہیں، جہاں کانسٹیٹیوشن کا فرق ہے، وہاں عورت کو بعض چیزوں میں سرداری کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی، اور وہ عورت پر احسان ہے کیونکہ اس کی کانسٹیٹیوشن کا یہی تقاضا تھا، اس کی جسمانی ساخت کا یہی تقاضا تھا۔ مثلا وہ امامت نہیں کرا سکتی، کیونکہ امامت ہے یا امامت ہے؟ امامت، ہاں امامت نہیں کروا سکتی۔ اگر امامت کروائے عورت تو بہت سے پچھلے مردوں کی نماز ہی باطل ہو جائے۔ بہرحال اس عورت کے لیے بھی بڑی مصیبت، جہاں امامت میں حادثات بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی دفعہ امام بیچارے پورا اپنے کپڑوں کو بھی نہیں سنبھال سکتا، تو یہ احسان ہے نہ کہ کوئی ظلم ہے۔ عورت کو نبی نہیں بناتا، کیونکہ نبی کے خلاف جو خطرناک منافرت کا اور بغض اور قہر کا رد عمل اٹھتا ہے، اس میں تو عورت کو اس ابتلا سے گزارنا اس پر ظلم کے مترادف ہے، کیونکہ اس کی جسمانی ساخت بعض باتوں میں بالکل بے اختیار ہوتی ہے، مقابلے کر ہی نہیں سکتی۔ پھر حسب ضرورت عین وقت کے اوپر کبھی اس کو مہینے میں ایسے دن آ گئے کہ نماز ہی نہیں پڑھا سکتی، کبھی ایسے وقت آ گیا کہ جہاد میں حصہ لینے سے درکنار دفتروں سے بھی چھٹیاں مل جاتی ہیں۔ یہ روزمرہ کی بیماریوں سے الگ مضمون ہے، بیماریوں کا مضمون دونوں میں مشترک ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا ساخت کے فرق سے تعلق ہے۔ بس اس پہلو سے قرآن کریم نے جو عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ قیادت سے محروم کیا، یہ درست نہیں ہے۔ کسی ایسی قیادت سے عورت کو محروم نہیں کیا جس کی ذمہ داری ادا کرنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک ملکہ سبا ہے جس کا ذکر ملتا ہے، اور کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ ثابت کر دیا ہے قرآن کریم نے کہ وہ ملکہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اور حکومت کی صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنے تمام سرداروں پر فائق تھی جو مرد تھے۔ تو اگر عورت میں یہ صلاحیت ہی نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ اس قدر تعریف کے ساتھ اس عورت کی ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کو کیوں ذکر فرماتا؟ کیوں نہ کہتا کہ وہ تو عورت تھی، مردوں پر حکومت کرنے کی اہل نہیں تھی، اس لیے غلط فیصلے کر گئی۔ مرد غلط فیصلے کر رہے تھے، غلط فیصلوں کا مشورہ دے رہے تھے، عورت نے ہمیشہ صحیح فیصلے کیے۔ جہاں تک عورت کی رہنمائی کا تعلق ابتدائی اسلام کے زمانے سے ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت سے امور میں رہنمائی فرمائی ہے، اور تمام جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آدھا دین ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے۔ تو دینی امور میں بھی جو انتظامی رہنمائی ہے وہ اس سے الگ جو باقی رہنمائی کے حقوق ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو بھی عطا فرمائے۔ تو یہ جو تفریق کی تھی انہوں نے ذمہ داریوں کی، اس میں یہ ضمناً ایک لفظ آ گیا تھا، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امور مملکت میں قرآن کریم نے کہیں بھی عورت کو محروم نہیں کیا۔ ہاں ایسے امور میں محروم فرمایا ہے جو دینی ذمہ داریوں کے ادا کرنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور عورت کی جنسی ساخت کی کمزوریاں ان کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ اور
اور کہتے ہیں بیوی کی ساخت میں دیکھو یہ داخل فرمایا ایک فرما بردار بیوی بننا. تو یہ جو سوچیں ہیں سب زمانے کی سوچیں ہیں، اور فرما برداری تو لازم ہے، صرف بیوی کی نہیں لڑکوں کی بھی تو ذمہ داری ہے. اس لیے اس کو جنسی تقسیم کے طور پر پیش کرنا غلط ہے اور غلط تاثر پیدا کرتا ہے. اگر عورت کسی تجارتی ادارے کی سربراہ ہو تو مرد کا فرض ہے اس کی فرما برداری کرے. گھر میں جب مرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، کیونکہ ہر یونٹ میں ایک فیصلہ کن طاقت کا ہونا لازم ہے، اس کے بغیر کوئی یونٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اکائی یہاں تو نہیں لگتا نا، کوئی انتظام، یونٹ نہیں کہنا چاہیے، انتظام چل ہی نہیں سکتا اس کا اگر ایک مرکزی نظام نہ، مرکزی سربراہ یا فیصلہ کن طاقت نہ ہو جو فیصلے کے لحاظ سے باقی پر بالا رہے گا. تو اس پہلو سے مرد کو کیوں یہ طاقت عطا کی گئی کہ وہ گھر کا سربراہ ہو؟ اول تو اکثر اس زمانے کی عورتیں بھی خود سمجھتی ہیں کہ جب وہ اکیلی رہ جاتی ہیں، جب گھر ٹوٹتے ہیں تو ان سے گھر اس طرح نہیں چل سکتا جیسے مرد چلا سکتا تھا. ان کے بچے باغی ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. اور اکثر ایسی ٹیلی ویژن وغیرہ پر جو ڈسکشنز آتی ہیں ان میں یہ عورتیں خود تسلیم کرتی ہیں کہ سنگل فیملی ریز کرنا مرد کے لیے مشکل ہے، مگر اور طرح سے عورت کے لیے اس پہلو سے مشکل ہے کہ انتظامی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور ڈسپلن اور نظم و ضبط غائب ہو جاتا ہے، اور بچوں پر ویسی کمان نہیں رہتی عورت کی جیسے مرد کی ہوتے ہوئے ممکن ہوتی ہے. بس یہ وجہ ہے کہ فرما برداری بیوی کے لیے نہیں، سارے خاندان کے لیے ہے. جب آپ بیوی کے لیے کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے عورت کو ہی صرف غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. بعض محل پر عورت کو سرداری بخشی ہے اور مرد کو اس کی اطاعت کا حکم ہے. جیسا کہ فرمایا عورت کے پاؤں تلے سے تمہیں ماں کے پاؤں تلے سے تمہیں جنت ملے گی. ماں باپ کے حقوق میں ان کے سامنے اف نہیں کرنا. تو کون کس پر سردار ہے؟ کیا ایک جنس کو دوسری جنس پر مقرر کیا گیا؟ ہرگز نہیں. وہ موقع ایسا ہے جس میں ماں ہو یا باپ، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، دونوں کی اطاعت کا حکم ہے. تو اسلامی تعلیم کو اگر آپ تفصیل سے نہیں سمجھیں گے، اس کا باریک گہرائی سے مطالعہ نہیں کریں گے تو وہ غلط نتائج پیدا ہو جائیں گے جو علماء کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے بانٹ کر فرقوں میں بدل دیں گے، اور غیر مسلموں کو بھی اسلامی تعلیم کی خوبیوں کے سمجھنے سے قاصر رکھیں گے. امام راضی نے ایک بات جو کہی ہے وہ بہت عمدہ اور اعلیٰ بات ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. اس میں تنبیہ ہے کہ انسان دعا میں کوئی معین مطالبہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مطلق فضل مانگے جو اس کی دین و دنیا سنوار دے. ان اللہ کان بکل شیء علیما سے یہی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ سائلین کی مناسب حال ضرورتوں کو جانتا ہے. بس مانگنے والا اختصار پر اکتفا کرے اور دعا میں تعیین سے بچے. بسا اوقات وہ سراسر فساد اور ضرر پر مبنی ہو سکتا ہے. واللہ عالم. پھر فرماتے ہیں کہ پھر کون سی دعا کرنی چاہیے جو عمومی بھی ہو اور سب ضروریات پر حاوی ہو اور انسان کی لا علمی کے نتیجے میں اسے کوئی ایسی چیز نہ مل جائے دعا سے جو اس کے لیے مضر ہو. کہتے ہیں محققین کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ اے اللہ مجھے فلاں کے گھر جیسا گھر دے. اب پہلے مفسر کہتے تھے یہ کہو کہ فلاں کے گھر جیسا گھر ہو.
کہتے ہیں فلاں کے گھر جیسا گھر دے، فلاں کی بیوی جیسی بیوی دے، وہی ساری باتیں وہ توڑ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے وہ کچھ عطا کر جو میرا دین، دنیا، آخرت اور میرے معاش کو سنوار دے۔ جب انسان بنظر غیر دیکھے تو وہ اس دعا سے اچھی کوئی دعا نہ پائے گا جس کا خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھانے کے لیے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ تم معین مانگتے پھرو کہ فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، فلاں جیسا دے، فلاں جیسا دے، اور بعید نہیں کہ وہ دعا قبول ہو جائے تو تمہارے لیے مہلک ثابت ہو، وہ مل جائے تو پتہ چلے کہ کیا مصیبت ہے۔ انسان دور سے کسی عورت کو دیکھے، کسی کی بیوی کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو کیا پتہ کہ جب اس سے انسان نپٹے گا تو کیا مصیبت پیش آئے گی۔ اس مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لطیفے کے رنگ میں بات بیان کی گئی ہے، مگر وہ ہے بڑی وضاحت کرنے والی بات۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو ایک گلی کے کونے پر کسی کو دیکھا، وہ پاگل ہوا تھا بیچارہ، اور وہ آوازیں دے رہا تھا ایک عورت کے نام لے کے، اس کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا کیا ہوا اس بیچارے سے؟ اس نے کہا اس کی خواہش تھی اس عورت سے شادی کرنے کی جس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی، اور اس غم میں یہ پاگل ہوا، آج تک آوازیں دیتا پھرتا ہے کہ اے فلاں، اے فلاں، تو کہاں چلی گئی؟ کچھ دیر کے بعد ایک اور گلی کے موڑ پہ دیکھا ایک اور آدمی کھڑا تھا، وہ بھی آوازیں دے رہا تھا بہت، اسی عورت کا نام لے کے۔ تو اس نے کہا یہ بھی وہی، کیا اس کے ساتھ بھی یہی ہوا؟ اس نے کہا نہ، اس کے ساتھ الٹ ہو گیا ہے، اس نے اس سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت سے پاگل ہوا پھرتا ہے کہ اے بدبخت، مجھ سے میں ہی تھا رہ گیا تھا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تو یہ مضمون ہے جسے یہ مفسرین کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں تم پاگلوں کی طرح جو چیز اچھی لگے، دور کی چیز، دور کے ڈھول سن کر ان کی آوازوں پر لٹو نہ ہو جایا کرو، یہ دعا مانگو اللہ سے، تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو جو حسنات ہیں وہ عطا فرما، اگر دنیا میں خواہش ہے تو پھر یہ دعا کرو دنیا کی حسنات بھی عطا فرما، آخرت کی حسنات بھی۔ لیکن لفظ حسنہ کے متعلق یہ بحث انہوں نے یہاں نہیں اٹھائی کہ حسنہ سے مراد محض دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ ایسی نعمتیں جن میں نیکی کا جز شامل ہے۔ عام دنیا کے اموال کو حسنہ نہیں کہا جاتا، خیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب خیر کے لفظ کے ذریعے دعا مانگیں گے تو مراد ہے دنیا کا مال، جب حسنہ مانگیں گے تو حسنہ سے مراد محض مال، دولت اور مادی نعمتیں ہیں ہی نہیں، حسنہ سے مراد اول طور پر خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اور اعلیٰ اخلاق ہیں، اعلیٰ ذہنی اور قلبی صلاحیتیں ہیں، اعلیٰ دین کی خدمت کی توفیق پانا ہے، یہ ساری چیزیں حسنہ میں آتی ہیں۔ اور حسنہ میں دنیا میں بھی وہ چیزیں دے جن کے ساتھ دینی حسنات وابستہ ہوں، یہ مضمون ہے۔ کوئی ایسا مال نہ دے جو میرے دینی ضرر کا موجب بن جائے، کوئی ایسی منفعت عطا نہ فرما جس سے میرا دین ضائع ہو جائے اور میں تجھے کھو دوں۔ بس بہت ہی جامع دعا ہے، یعنی دنیا چاہنی بھی ہے تو اس شرط کے ساتھ چاہو کہ دنیا کی حسنہ دے، لیکن حسنہ کا ایک معنی اس کے برعکس کافر بھی استعمال کرتا ہے، اور وہ حسنہ کے معنی صرف پسندیدہ کے لیتا ہے۔ ان معنوں میں قرآن کریم نے اسی دعا کو جو آدھی دعا ہے کہ پھر دنیا حسنہ، منفی رنگ میں پیش فرمایا ہے، اور اس سے بچنے کی ایک تنبیہ، بڑی سخت تنبیہ موجود ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو یہ دعا دنیا میں مانگا کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو ان کو سب کچھ خدا نے دنیا میں دے دیا، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں بچا۔ بس اگر حسنہ سے مراد ان کی یہ ہوتی کہ جو دینی خوبیاں بھی اپنے اندر رکھتی ہے
اچھی باتیں بھی رکھتی ہے تو دنیا کی حسنات طبعاً آخرت کی حسنات پیدا کر دیتی ہیں. بس اصل معنی حسنہ کا نیکیاں ہے. لیکن جب دنیا دار حسنہ کے لفظ سے دعا مانگتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی نیکیاں نہیں ہوتی اور وہ پسندیدہ چیزوں کے لیے لفظ حسنہ استعمال کرتا ہے. اور چونکہ خود بد ہے اس کی پسندیدہ چیزیں بھی اکثر بد ہوتی ہیں. ان کے لیے تنبیہ ہے نہ کہ ویسے حسنہ مانگنے والوں کے لیے. اور کامل دعا یہی ہے فی الدنیا حسنتاً و فی الآخرت حسنتاً. اس میں ان دونوں کے درمیان ایک ایسا جوڑ بن گیا ہے جو حسنہ کے اندر غلط معنی پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. اگر آخرت بھی ساتھ مانگو گے، آخرت کی حسنہ بھی، تو دنیا کی کوئی ایسی حسنہ تمہیں ملے گی ہی نہیں جو آخرت کی حسنہ سے مناقض ہو، اس کا ٹکراؤ ہو. اگر دنیا کی حسنت آخرت کی حسنت سے متصادم ہوگی تو یہ دعا فی الآخرت حسنہ ان معنوں میں قبول ہو ہی نہیں سکتی کہ دنیا میں تمہیں ایسی نعمت مل جائے جو آخرت کی نعمت کی راہ میں حائل ہو جائے. بس اس لیے یہ ایک مکمل دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس طرح پڑھی جائے ان معنوں میں تو انسان کی ہر ضرورت پر یہ دعا حاوی ہو جاتی ہے. علامہ آلوسی لفظ ہے، ہاں آلوسی فرماتے ہیں مفعول عموم کا فائدہ دینے کے لیے محذوف ہے. یہ جو تبصرہ ہے یہ آیت کے اس حصے پر ہے وصل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس کے فضل میں سے مانگو. اس کے فضل میں سے کیا مانگو یہ کہتے ہیں معذوف ہے. اور یہ معذوف ہونا عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی چیز معین نہ مانگو بلکہ یہ مانگو اپنے فضل میں سے دے دے، تو اس کا فضل جو بھی ہے جس حد رنگ میں بھی تمہارے کام آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا میں اس سب مطالبوں کو شامل فرما لے گا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہاں وصل اللہ من فضلہ سے مراد صرف عبادت ہے، حالانکہ یہ قرآن کریم سے قطعاً ثابت ہے کہ لفظ فضل دنیا کی نعمتوں پر بھی اور معیشت کے سامان پر بھی اطلاق پاتا ہے. سورہ جمعہ میں جمعہ کے بعد جب واپس کاموں کی طرف لوٹنے کی ہدایت ہے، اجازت ہے، تو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم پھر اللہ کا ذکر بلند کرو اور اس سے خدا کے اپنے فضل مانگو. تو دین کے لیے اگر محض فضل مانگنا ہوتا تو جمعہ ہی تو وہ موقع تھا جہاں وہ فضل مانگے جانا چاہیے تھے. پھر کر واپس جاتے ہوئے فضل مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بھی نعمتیں ہمیں عطا کر. اور فضل مال کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہر قسم کی نعمتوں کے لیے ان معنوں میں جو کمائی کے حق سے بڑھ کر ہوں. تو وذکروا اللہ کثیرا وابتغوا من فضل اللہ وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. بڑے آیت سے نہیں، میں سورہ جمعہ والی بات کہہ رہا ہوں. لعلکم وہی ہے نا، یہی میں نے پڑھا تھا. وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تم اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ نہیں اس کے بعد ہے وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے، ادا کی جا چکے، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. اور وہ سارا دن چھٹی کا دن نہیں ہے، سبت والا دن نہیں ہے جمعہ. کام کرو اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. تو دینی فضل اگر مانگنا ہے تو وہ تو مسجد ہی سب سے زیادہ اہم مناسب جگہ ہے. تو دنیا میں گلیوں میں پھرتے پھرتے خدا کا دینی فضل مانگو، یہ مراد ہی نہیں. موقع اور محل کے
خلاف بات ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تم محنت کرو گے تو اس محنت کا پھل اللہ کے فضل کے ساتھ نصیب ہو تو اس صورت میں تمہیں محنت سے زیادہ بدلہ ملے گا۔ تمہاری ہر محنت نہ صرف اپنی محنت کے برابر اجر پائے گی بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل نصیب ہوگا، تجارتیں فائدہ مند ہوں گی اور تمہیں فضل کے نتیجے میں بہرحال کمائی کے حق سے زیادہ عطا ہو جائے گا، یہ مراد ہے۔ تو فضل کے معنوں میں ہمیشہ زائد کا معنی پایا جاتا ہے، بس یہاں محض اس کو دنیا تک محدود کرنا جائز نہیں، دین تک۔ حدیث ایک پیش کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے فضل کے سائل بنو، وہ یقیناً پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، البتہ کشائش کا انتظار بہترین عبادت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جس میں یہ جو پہلو ہے نا بہترین عبادت والا، یہ سمجھنے والا ہے۔ اس آیت کے تعلق میں تو جہاں تک لفظ فضل کا تعلق ہے وہ اس کی تشریح یہاں ملے گی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، فإن اللہ عز وجل، یقین اللہ عز وجل یحب ان یسأل، پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، وہ افضل العبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت کشائش کا انتظار ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ سمجھنے والا ہے، کشائش کا انتظار بہترین عبادت کیسے ہو گئی؟ اول تو یہ محاورہ سمجھنا چاہیے، جب کہا جاتا ہے بہترین یہ ہے، بہترین جہاد ہے، بہترین عبادت ہے، بہترین نیکی ہے، تو یہ محض ایک تعریفی کلمہ ہے، یہ مقابلے اور موازنے کا کلمہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ ہر عبادت سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم فضل ہی مانگتے پھرو، یعنی نماز سے بھی بڑھ کر، روزہ سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، حج سے بھی، ہر چیز سے اوپر یہ نکل جائے گی کہ یہ دعا کرتے رہو، یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھی عبادت ہے، اس سے زیادہ اس کو افضل التفضیل کے معنی پہنانا جائز نہیں۔ تو مراد ہے یہ بھی ایک اچھی عبادت ہے، یعنی عبادت کے اندر ہر دعا شامل ہے، بس اگر تم اپنی دعاؤں میں اللہ کے فضل کے طالب رہو تو یہ ایک بہت اعلیٰ عبادت ہے، کیوں نہ کرو خدا تعالیٰ سے مطالبے، اور اس بات سے نہ جھجکو کہ خدا سے تم مانگ رہے ہو۔ اس لفظ مانگنے میں اور اس بات میں کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ مانگا جائے، یہ بات شامل ہو گئی کہ فضل سے مراد محض دینی برتری نہیں ہے، یا محض رضا باری تعالیٰ کی طلب نہیں ہے، ورنہ اس پر یہ سوال ہی نہ اٹھتا کہ بے شک مانگو، اللہ پسند کرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ فضل کو اس کے وسیع تر معانی میں مانگو، اس میں تمہاری اپنی حاجات بھی شامل ہوں بے شک، اور یہ نہ گھبراؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم اتنا مانگتے رہتے ہو ہر وقت، خدا تعالیٰ کہیں پسند ہی ناپسند ہی نہ کرے۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ انسان بعض اوقات اپنے روزمرہ کے تجربے میں یہ بات محسوس کرتا ہے کہ اگر کسی سے بار بار مانگا جائے تو وہ اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور گھر میں بھی بعض بچے جن کو مانگنے کی عادت ہو ان سے طبیعت زچ ہو جاتی ہے، اور بعض خاندانوں میں تو یہ باقاعدہ مائیں تربیت دیتی ہیں بچوں کو کہ خوب مانگا کرو، اور اپنے سے نہیں لوگ دوسروں سے، تو ان کو بڑی عادت پڑی ہوتی ہے، فلاں چیز وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو۔ یہ ناجائز بات ہے، نامناسب بات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
نے انسان سے مانگنے کے متعلق اور تعلیم دی ہے اور اللہ سے مانگنے کے متعلق اور تعلیم دی ہے۔ اس فرق کو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نصیحت سن کر کہ کسی انسان سے کچھ نہیں مانگنا، اس کا یہ معنی لے لیا اور اس سختی سے اس پر عمل کیا کہ ایک موقع پر گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو آپ کا وہ سانٹا ہاتھ سے گر گیا، اترے، گھوڑا باندھا اور پھر سانٹے کو یا کھڑا کیا، جس طرح بھی تھا، سانٹے کو خود اٹھایا اور اوپر چڑھ کر پھر سفر شروع کیا۔ ایک لڑکا یا کوئی شخص دیکھ رہا تھا، اس نے کہا آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ میں پاس ہی تھا، مجھے فرما دیتے، آپ کو کیا تکلیف کی ضرورت تھی نیچے اترتے؟ انہوں نے یہی حوالہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ تو جہاں تک انسانی تربیت کا تعلق ہے، سائل کو جھڑکنے سے تو منع فرمایا گیا ہے، لیکن سوال کو رواج دینے کی کہیں کوئی تعلیم نہیں قرآن کریم یا حدیث میں ملے گی آپ کو کہ انسان انسانوں سے سوال کرے۔ جہاں سوال کرنے کی تعلیم ہے وہاں صرف اللہ سے ہے، اور انسان کی فطرت میں داخل ہے بات کہ زیادہ سوال کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ میں ہی یہ مضمون ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ جب سائل ہے تو جھڑکا نہ کرو؟ اس لیے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی بار بار جو سوال کرتا کہتے ہیں بس کرو کافی ہو گئی، بچوں سے بھی تنگ آ جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ سنے ہوئے آپ نے قصے کے لوگ جو ایک کان میں بچہ مانگ رہا تھا، آپ نے تنگ آ کے کہا کہ نہیں یہ نہیں میں نے دینا، دوسرے کان میں جا کر اور بھی زیادہ مانگنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو مانگنے کا حد سے زیادہ رواج، یہ گہرے خونی رشتوں میں بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ہاں حسب ضرورت ناجائز نہیں ہے، یہ فرق رکھنا چاہیے۔ حسب ضرورت ناجائز نہیں، اس لیے اگر کوئی مانگے تو اس سے ناراضی نہیں کرنی۔ کیسی اعلیٰ تعلیم ہے دونوں کناروں پر، ایسی شاندار اعلیٰ ادب کی تعلیم ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی۔ سائل کو ڈسکریج کیا ہے، سوال نہ کیا کرو، خدا سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اور جس سے مانگا جاتا ہے اس کو نصیحت کی گئی ہے کہ سائلوں سے شفقت کا سلوک کرو۔ اگر حرام ہوتا مانگنا تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا؟ شفقت کا سلوک کرو، یہاں تک کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے، قول خیر ہی کہہ دو، معافی مانگو محبت اور پیار سے اور نرمی سے، یعنی سائل کا دل نہ دکھاؤ۔ مگر اصل مانگنا جو ہے وہ خدا سے ہے، جو زچ ہوتا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو فرمایا ہے صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ عز وجل یحب ان یصلی، یہاں تو فرمایا کہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ ایک اور موقع پر فرمایا ہے کہ تم اس وجہ سے نہ رکو مانگنے سے کہ بہت ہی زیادہ مانگ رہے ہو، کتنا مانگ لو گے؟ اگر تم یہ ساری کائنات مانگ لو اور پھر اس پر بھی ایک اور کائنات مانگ لو جو تمہیں مل جائے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی تخلیقی طاقتوں میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے جتنا ایک سوئی کے نوکے کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکال لیا جائے۔ اب سوئی کے ناکے کے ساتھ یا اس کی نوک چونچ کے ساتھ جو پانی کا قطرہ لگ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ پورا قطرہ لٹک سکتا ہی نہیں اس کے ساتھ، وہ تھوڑا سا پانی چمٹا رہ جائے گا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا اتنی کمی بھی تم خدا کے خزانوں میں نہیں کر سکتے، اگر ساری کائنات مانگ لو اور اس سے بھی زیادہ مانگ لو۔ تو مانگنے کے متعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی روک نہیں رکھنی چاہیے، مگر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی بیہودہ خواہشات پر اصرار ایسا نہ کیا جائے کہ اگر مل جائے تو نقصان پہنچے۔ لا تسوء ان اشیاء ان تبد لکم تسؤکم میں جو علمی اور
مسائل سے متعلق جو سوالات کی مناہی فرمائی گئی ہے وہ اور معنی رکھتی ہے. وہ یہ مراد نہیں ہے کہ خدا ہر سوال وہاں بھی پسند کرے گا. وہ سوال پوچھنے کا سوال ہے، یہ سوال مانگنے کا سوال ہے. ان دونوں میں فرق ہے. مگر وہاں بھی پوچھنے کے نتیجے میں بعض ایسی باتیں مل سکتی ہیں جو انسان کو ناپسند ہوں. یہاں بھی مانگنے کے نتیجے میں بعض ایسی باتیں مل سکتی ہیں جو انسان کے فائدے میں نہ ہوں. اس لیے دعاؤں میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور بعض دفعہ اگر انسان احتیاط نہ کرے تو باوجود اس کے کہ وہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ناقص عقل کے متعلق نصیحت دینے کے لیے، عبرت سکھانے کے لیے بعض وہ بات مان بھی جاتا ہے اور وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے آدمی. اور اس وقت مانگتا ہے جب اس کی دعا میں خدا تعالیٰ کی جو لامحدود صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر کسی معنوں میں حرف آتا ہے. اس لیے یہ باریک مضمون بھی بہت اہم ہے سمجھنے والا. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مانگنے کو، تو کس بات کو پسند کرتا ہے، کس بات کو ناپسند کرتا ہے. اگر آپ خدا تعالیٰ سے زبردستی ایسی قربانی مانگیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی کے ذریعے ہم خدا تعالیٰ کو ضرور خوش کر لیں گے، تو یہ دعا اگرچہ اس کے حق میں مضر بھی ہے، اللہ تعالیٰ بعض بات سمجھانے کی خاطر اس کو اس دعا کی سزا دیتا ہے مان کر، اور وہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا مانگنی جائز مناسب نہیں تھی. چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کی بیماری کی اطلاع ملی، جو کہتے ہیں اتنا کمزور ہو گیا تھا، روایتوں میں ہے کہ جیسے چڑی کا بوٹ جو پہلے دن کا پیدا ہوا ہو اور وہ بھی کمزور ہی پیدا ہوا ہو. میں ایک ڈھانچہ سا بے طاقت اور بے زبان، آواز بھی نکلنی مشکل تھی اس سے. اس قسم کا خوفناک منظر بن گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کو صدمہ پہنچا، اور آپ نے یہ سمجھ لیا. حضور کی فراست ایک حیرت انگیز فراست تھی جو اللہ کے نور سے دیکھنے والی تھی. عام باتوں کا، عام انسان کا، بلکہ اعلیٰ درجے کے بزرگوں کا بھی ذہن اس طرف جا ہی نہیں سکتا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ دعا تو نہیں کی تھی کہ اے خدا مجھے دنیا میں جو کچھ بھی تکلیف پہنچانی ہے پہنچا دے اور آخرت میں نہ ہو. بین ہی یہ لفظ نہیں ہوں گے مگر مضمون یہی تھا. تو اس نے کہا یہی کی تھی. بالکل غلط کی ہے تم نے. اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں پہنچائے بغیر بھی تو بے انتہا جزا دے سکتا ہے. تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہی دعا اس موقع پر ملتی ہے نا. یہی دعا ہے جس کا ذکر یہاں امام راضی نے بھی کیا ہے. یہ کیوں نہ مانگا اللہ سے کہ دنیا میں بھی حسنہ ہی دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، نہ یہاں تکلیف دیکھوں نہ وہاں تکلیف دیکھوں. تو اس نے پھر یہ دعا کی اور صحت مند ہو گیا. تو اس لیے دعا کے مضمون کو بھی بہت باریکی سے سمجھنا ضروری ہے. یہ رمضان مبارک کا خاص مہینہ ہے، اس لیے ان دعاؤں میں ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھیں. اور وہ جو دعائیں مولویوں کو متعلق میں نے آپ کو سکھائی ہیں اس کا صرف منفی پہلو پیش نظر نہ رکھیں، اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ ضرور پیش نظر رکھیں. حضرت نوح کو جو خدا تعالیٰ نے دعا سکھائی قوم کی بربادی کی، اس دعا میں یہ حکمت داخل فرما دی سمجھاتے وقت. یہ دعا کرنا اے خدا ان کو برباد کر دے، ان کا نام و نشان مٹا دے، کیونکہ اب یہ بدی کے اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ جو بچے پیدا کریں گے فاجر فاسق پیدا کریں گے. اب ان سے خیر کا بچہ پیدا ہونے کی توفیق امید ہی نہیں رہی. باقی اللہ نے علم دیا اور یہ دعا سکھائی. بس سارے علماء کو نعوذ باللہ من ذالک
ہلاکت کی چکی میں پیسنے کے لیے ہلاکت کی چکی میں پیسے جانے کی دعا کرنا ان معنوں میں جائز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بار بار سمجھایا تھا، یہ دعا کریں کہ وہ شریر جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب اصلاح کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں، جن کے مطابق خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، وہ لوگ چونکہ اپنے معاشرے کو بھی ساتھ تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، بدیاں پھیلا رہے ہیں، اور پھر آگے گندی نسلیں اپنے جیسے علماء کی پیدا کر رہے ہیں، ان کو مٹا دے، ان کا بیج مار دے تاکہ قوم بچ جائے۔ تو اگر آپ صرف منفی پہلو دعا کا پیش نظر رکھ کر دعا مانگیں اور قوم کے بچنے کی دعا ساتھ نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ اسی قوم سے خدا تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان احمدیت پر فدا ہونے والے وجود بخشنے ہیں، ایسی روحیں عطا کرنی ہیں جو حسرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھیں گی اور کہیں گی کاش انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی ہے جو لازماً پوری ہونی ہے۔ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا ضرور آئے گا یہ لوگ حسرت سے یاد کریں گے، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کہ اس قسم کے ظالم لوگ نہ ہوتے جو مسیح موعود سے یہ سلوک کرتے، اپنے آباء و اجداد پر حسرت کریں گے۔ تو اس لیے دعاؤں کے مضمون میں میں نے یہ بات داخل کر دی، رمضان میں چونکہ خاص دعاؤں کی تاریخ ہے، ان شرائط کے ساتھ دعائیں کریں تو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا، ورنہ ایک خطرہ ہے جس کی طرف میری توجہ پھری ہے کہ پچھلے اس واقعہ سے جو پاکستان میں ہوا ہے، اس کا خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دشمن کی خوفناک ہلاکت پر خوشیاں منانے کے مزے آ گئے تو خطرہ ہے کہ آپ خود نہ ضائع ہو جائیں، کیونکہ یہ خوشیاں منانا ایک بہت ہی محتاط محتاط کام ہے جس کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سزا کے نتیجے میں مومن فرح محسوس کریں گے، اور دنیا میں بھی جب دشمن ناکام ہوگا تو دشمن مومن خوشی محسوس کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن وہ خوشی ان کی بنی نوع انسان کے لیے خیر اور رحمت کی طلب میں حائل نہیں ہوا کرتی، وہ صرف ان بدبختوں کے لیے ہوتی ہے جو تمام حدود تجاوز کر چکے ہوں، اور اس خوشی کے ساتھ استغفار بھی لازماً جاری رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کمزوریوں کے معاملے میں مغفرت کی دعا اور ان سے نجات کی دعا بھی شامل رہتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب خدا کسی کو پکڑتا ہے تو ہرگز بعید نہیں کہ ایسا انسان جس کو خدا نے ایک فتح کا دن دکھایا ہو، اس کے اندر بھی ایسی کمزوریاں ہوں کہ ہر کمزوری پر پکڑا جائے تو نیست و نابود ہو جائے۔ تو اس قسم کے دندناتے ہوئے خوشیاں منانے کے موقع نہیں ہوا کرتے، یہ خوشیاں ایسی ہیں جن میں اللہ کے حضور سر جھکانے کا موقع ہوتا ہے، استغفار کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اور بار بار یہ اقرار کرتے ہوئے کہ ہم ہرگز اس لائق نہیں تھے کہ تو ہمیں یہ اعجاز دکھاتا، مگر محض اپنے فضل سے تو نے یہ اعجاز دکھایا۔ پس فصل کے مضمون میں یہ تمام شرائط پیش نظر رکھیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس رمضان مبارک میں عظیم الشان مقبول انقلاب برپا کرنے والی دعاؤں کی توفیق عطا ہوگی۔ وقت ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ۔ امام صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ آپ کو لندن آ کر پاکستان اور ہندوستان زیادہ یاد تو نہیں آ رہا کہیں؟ نہیں، وہاں تو آپ بڑی موجیں کر رہے تھے، یہاں آ گئے